2020 سے نکل کے 21 میں انٹر ہو رہے ہیں. میں کہوں گی ہمارے غازی ہیں، ہمارے مجاہد ہیں، ان سب بہن بھائیوں کو بہت بہت نیا سال اللہ مبارک کرے، اور جن کے پیارے اس 2020 کی ستم ظریفیوں سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. جہاں تک 2021 کا تعلق ہے تو آپ سب لوگوں کو اچھے سے یاد ہوگا کہ جب 2020 کو پریڈکٹ کیا جا رہا تھا اور 19 میں پریڈکشن شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 26 دسمبر 2019 سے آسمان پہ نقشہ بدل گیا تھا، اور وہ نقشہ ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے دنیا اور پاکستان بالخصوص ہم وار زون میں انٹر ہو رہے ہیں، جس سے مجھے خدشہ تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار چھڑے گی. میرے بہت سارے ساتھی جو ایسٹرولوجرز تھے وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہر پروگرامز میں ان کو وہ روشن پاکستان ان کو نظر آتا تھا. تو میں تب بھی حالانکہ میں خود بھی بہت پیٹریوٹک ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ شاید ایک میں اکیلی غلط بات ایسے کہہ رہی ہوں، لیکن وہ وار نہیں تھی، وہ اس کا نام پینڈیمک تھا، کرونا تھا. حالانکہ مجھے ابھی بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ اٹس بایولوجیکل وار، لیکن 2020 اندھیرا نظر آتا تھا. جہاں تک 2021 کا تعلق ہے، اب پھر نقشہ بدلا ہے. جس طرح 2019 26 دسمبر سے نقشہ بدلا تھا، اب نقشہ پھر بدلا ہے، وہ ہے 21 دسمبر 2020 سے. تو یہاں سے جو نئے سال کا نقشہ بنتا ہے، جنوری اور فیبروری میں ہر بندہ حسب توفیق صدقات ضرور دے. ملک پہ بھی تلوار رہے گی، لیکن اسٹرالوجی کا نیا سال جیسی مارچ میں ہم انٹر ہوں گے، مارچ کے 4تھ ویک سے وہاں سے ہوا جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کرنا شروع کرے گی، اور 2021 میں الحمدللہ پاکستان کے لیے کافی اچھی خبریں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ میں آج اس الیکشن سے پہلے بھی میں ایک ایسے سیٹ اپ کی بات کرتی تھی. اگر اس وقت بھی جولائی میں الیکشن نہ ہوتا اور نومبر آ جاتا اس سال کا، تو شاید یہ سیٹ اپ ہی نہ ہوتا. لیکن کیونکہ یہ سیٹ اپ بنا ہے، اور 2019 اور 2020 میں ان کے لیے پریڈکشن بھی میری تھی کہ پل صراط کا سفر ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے، اور اس عرصے میں انڈاؤٹڈلی 3 ایسے مقام ان پہ آئے ہوں گے جو انہیں مشکل ترین وقت لگے ہوں گے، اور انہیں لگا ہوگا ہم بند گلی کے اندر آ گئے ہیں. لیکن 2021 یہ اللہ کی طرف سے تبدیلی کا سال ہے. ایک تبدیلی وہ جس کا وعدہ حکمران کرتے تھے، اور ایک تبدیلی وہ جو اوپر آسمان پہ قدرت کی طرف سے بن رہی ہے. اس تبدیلی میں مجھے تو یکسر نظام نیا بنتا ہوا نظر آتا ہے. اس کا نام پارلیمانی ہو، صدارتی ہے، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے، وہ نیشنل گورنمنٹ ہے، لیکن وہ جو بھی ہے اس میں پاکستان کی بہتری نظر آتی ہے. دیکھیں، جو اس وقت ستاروں کا ایک 8 ستارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ 2000 میں بھی یہی نقشہ تھا ستاروں کا جب 9/11 کا واقعہ ہوا، اور جب یہ کرونا آیا 26 دسمبر 2019 میں بھی یہی نقشہ تھا. یہی نقشہ 2021 میں بھی بن رہا ہے. تو حکومت کے اوپر پریشر تو بلڈ اپ ہے. وہ چاہے اس کا نام پی ڈی ایم ہو، یا اس کا نام کوئی بیرونی ہماری سرحدوں پہ کوئی ہم سے سازش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے نتیجے میں جو تبدیلی آئے گی، مجھے یہ نہیں پتا کہ تبدیلی اپوزیشن کی وجہ سے آئے گی، لیکن حکومت کے اوپر بدستور خطرے کی تلوار نظر آتی ہے. اور یہ والا سال ڈسائسو ہو سکتا ہے. شاید عمران خان صاحب کے لیے یہ والا سال زیادہ ڈسائسو نظر آتا ہے، یا آر یا پار والی سچویشن ہے. اگر تو یہ سال سروائیو کر گئے تو پھر تو 5 سال کی مدت کہیں نہیں ان کی جاتی. لیکن یہ والا سال مجھے خطرے سے زیادہ بھرپور نظر آتا ہے. پچھلے 2 سالوں میں تو کچھ قدرتی آفات کی وجہ سے بچت ہو گئی، یہ والا سال ڈسائسو ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کے تیسری بار وزیر اعظم بننے کی پیش گوئی میں نے مشرف صاحب کے دور میں کی تھی، جب وہ جدہ یاترا پہ تھے. اس وقت وہ جلا وطن تھے سعودی عربیہ میں. اور نااہلی کی بھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ -1 ہو جائے گا، نون لیگ اپنی حکومت جو ہے وہ پوری کرے گی. پھر ان کے یہاں سے جانے کی بھی پریڈکشن کی تھی. ان کا برا وقت ختم ہو چکا ہے،
برا وقت ان کا پورا دور حکومت ان کے اسی میں سڑستی کے اثر میں تھا ان کا دور حکومت. اب ان پہ سے برا وقت تو ٹل گیا ہے، لیکن مجھے 2021 میں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے کہ نہیں. لیکن اپنی پارٹی کی بیک بون وہی رہیں گے، نواز شریف صاحب ہی رہیں گے. پارٹی کو وہی اثر نو تشکیل یا جو ہے اس کی ترتیب جو ہوتی ہے وہ انہی کے ہاتھ میں رہے گی. دیکھیں، نون لیگ میں سے 3 لوگوں کے ستارے بہت پولیٹیکلی سٹرونگ ہیں. جب مریم نواز خاموش تھیں تب بھی میری پریڈکشن تھی کہ مریم نواز 2020 کے آخر میں بولیں گی بھی اور اپنی جگہ بھی بنائیں گی. 2021 شہباز شریف صاحب کے لیے بھی مجھے کوٹری نظر نہیں آتی، مجھے منظر عام پہ اور پولیٹیکلی سرگرم بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح حمزہ شہباز کا ستارہ بھی پولیٹیکلی سٹرونگ ہے اپنے فادر کی زندگی میں، اور بعد میں بھی آئی تھنک وہ پاپ اپ کرتے رہیں گے پاکستان کی اسکرین کے اوپر. تو نون لیگ کو جہاں لوگوں کا خیال تھا کہ صفایا ہو گیا یا وہ اس کو جھاڑو پھیر دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ دوبارہ سے کم بیک دیکھیں گے ان سیاسی ستاروں کا بھی. دیکھیں جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ قوم کا اعتماد تھوڑا سا ختم ہو گیا اپنے اداروں پہ سے، اور بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے دماغوں میں جنم لینے لگے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مئی 2021 14 مئی 2021 سے کچھ ایسا واقعہ رونما ہوگا کہ عوام کا اپنے اداروں پہ اعتماد بحال ہوگا. اور سب سے پہلی بات جو ایک اچھی بات بھی ہے، جو عوام کے بھلے کے لیے بات بھی ہے، بڑے عرصے کے بعد یہ پہلا سال ہے جو عوامی ریلیف کا سال بنے گا. میں یہ تو نہیں کہتی چینی 100 روپے سے 50 ہو جائے گی، لیکن کیونکہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے بہت انشاءاللہ امکانات ہیں آنے کے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو روزگار ملے گا اور لوگوں کے حالات جو ہے وہ تھوڑی سی پہلے سکون کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ جانے شروع ہوں گے. اب بلاول جو ہے میرا تو خیال ہے کہ زیادہ بیسٹ ان کے لیے ویسے 2022 والا سال ہے. ابھی میرا خیال ہے یہ والا سال وہ تھوڑے گرجتے برجتے رہیں گے سیاست میں. ہاں، پیپلز پارٹی کی جو ابھی بھی ان کو میرا مشورہ پچھلے 3 سالوں سے ہے، اور مجھے اس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کم بیک میں بلاول کے ساتھ ساتھ آصفہ بھٹو کا ستارہ بہت سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے سیاست کے میدان میں. تو پیپلز پارٹی کے کم بیک اور ریوائول میں بلاول سے زیادہ شاید آصفہ بھاری پڑ جائیں گی، اور ان کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا کم بیک جو ہے وہ اور سٹرونگ ہو جائے گا. انڈیویجولی تو ابھی ہم فردن تو نہیں ڈسکس کریں گے کہ کس کھلاڑی کے ستارے اپ گریڈ رہیں گے، لیکن جیسے ہم سن رہے ہیں کہ جی محمد عامر کی وجہ سے بھی لوگوں میں تھوڑا سے سوال پائے گئے، تو مجھے سمہاؤ ایسے لگتا ہے کہ ان کی واپسی ہو جائے گی. اور جو ہے کرکٹ اس سال کرکٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو کہتے ہیں نا کہ اپنی کھوئی ہوئی ساکھ واپس لے آئے گی اور شائقین کو مایوس نہیں کرے گی. تو یہ والا سال ہماری پاکستان کی صرف کرکٹ نہیں، باقی سپورٹس، میڈیا انڈسٹری، ہماری ڈرامہ، ہماری آرٹ انڈسٹری، سب کے لیے یہ والا سال جو ہے کہیں نہ کہیں بہتریاں لے کے آ رہا ہے. الحمدللہ جی. 2021 میں ہو سکتا ہے ہم کچھ ایسی ہمارے مارکے ہو جائیں کہ ہماری اس انڈسٹری نے پہلے بھی پاکستان کا نام روشن کرنے میں ہمارے فنکاروں، ہمارے کرکٹرز کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ پاکستان کے ذائچے میں اس کا 5واں گھر بہت سٹرونگ ہے. تو پاکستان کا نام آج تک ایسے ستارے ہمارے روشن کرتے رہے ہیں، اور اس سال بھی کچھ ایسے دھماکے ہو جائیں گے کہ ہمارا جو ہے ہماری کھوئی ہوئی ساکھ، ہمارا ڈوبا ہوا نام ہمیں پھر سے جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے.